الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ عز و جل سورہ حجرات میں اپنے مومن بندوں کو بہت سے احکام بیان اپنے بندوں کے لیے مومن بندوں کے لیے بہت سے احکام کو بیان فرماتا ہے اور بہت سی چیزوں سے اللہ تعالی منع فرماتا ہے۔ چنانچہ جو آیت کریمہ کا ایک جز میں نے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تعالی غیبت کی ممانعت فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں کا کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تو تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرو گے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ کا ڈر رکھو دلوں میں۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ غیبت کے سلسلے میں جو ہے ایک مرتبہ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا قالوا اللہ رسول عالم، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ اللہ رسول عالم کہنا یہ جو ہے ممانعت نہیں، بلکہ اللہ عالم جسے کہتے ہیں ویسے اللہ رسول عالم کہنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ ہاں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ خود سے زیادہ جانتا ہے، اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بتانے سے۔ تو اللہ رسول عالم کہنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے اس کو متعدد حدیثوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ رسول کو بولے ہیں، اور اس پر اگر یہ جملہ غلط ہوتا تو حضور اس کی اصلاح فرماتے بہرکیف۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت، غیبت وہ ہے کہ ذکروں کا اخا کا بما یکرہ، تمہارا اپنے مومن بھائی کو کسی ایسی بات سے یاد کرنا جس کی خبر بھنک اس کو لگ جائے تو اس کو برا لگے، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی مومن کی پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اس کو پتہ چل جائے تو اس کو خراب لگے، اسی کا نام غیبت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آقا، اگر وہ عیب، وہ کمی اس کے اندر ہو تب بھی عیب، تب بھی غیبت ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں تبھی تو غیبت ہے، اگر اس کے اندر وہ عیب کمی نہیں ہے تو ایسی صورت میں بہتان ہو جائے گا۔ اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے صحابہ کرام کو بھیجتے تھے تو جو مالدار ہوتے تھے ہر دو مالدار کے ساتھ ایک غریب کو لگا دیتے تھے کہ تاکہ یہ غریب جو ہے، مالدار جو ہے غریب کی
کہ یعنی غریب جو ہے مالدار کی کفالت میں رہے، مالدار کی کفالت میں رہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک جنگ میں 2 مالدار صحابہ کے ہمراہ کیے گئے، اور سرکار کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو غریب صحابی ہیں ان کی کفالت ہو جائے گی اور یہ اپنے مالدار ساتھیوں کی خدمت کر دیں گے عوض میں۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی بھی جو ہے 2 مالدار صحابی کے ہمراہ کیے گئے۔ تو وہ حضرت سلمان فارسی ان لوگوں کے لیے کھانا وغیرہ پکاتے تھے، مگر ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا نہ پکا سکے کسی وجہ سے، تو ان کے ساتھیوں نے، جن کے ساتھ ان کو لگایا گیا تھا، کفیلوں نے ان سے کہا کہ آپ کھانا نہیں بنائے آج؟ تو کہا کہ نہیں بنا سکا، کوئی وجہ تھی۔ تو کہا کہ جاؤ دیکھو حضور کے مطبخ میں جاؤ اور حضور کے یہاں کے مطبخ میں اگر کچھ بچا کچا ہو تم لے آؤ۔ چنانچہ حضرت سلمان گئے تو حضور کے باورچی کے جو منتظم تھے حضرت اسامہ تھے، تو ان سے حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ بھائی ہمارے دونوں کفیل جو ہیں وہ کھانے کے خواہش مند ہیں، وہ پکا نہیں سکا، تو اگر تمہارے پاس کچھ ہو تو دے دو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، میرے پاس حضور کے مطبخ میں اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ سلمان فارسی نے آ کر اپنے کفیلوں سے بتا دیا، تو ان کفیلوں نے کہا کہ اسامہ جھوٹ بولیں، اسامہ جھوٹ بولیں۔ دیکھیے اب اسی کا نام کیا ہے؟ غیبت ہے، کہ حضرت اسامہ کے خلاف ان دونوں کفیلوں نے جو ہے یہ کہا ہے کہ وہ جھوٹ بولیں، جبکہ حقیقت میں جھوٹ نہیں بولے تھے، مگر کہا نہیں جھوٹ بولیں۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں کفیلوں کا حضور کے سامنا ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کو دیکھ کر فرمایا کہ تمہارے منہ میں گوشت کی رنگت جھلک رہی ہے، تمہارے منہ میں گوشت کی رنگت جھلک رہی ہے۔ تو ان دونوں حضرات نے کہا کہ نہیں حضور، اب تو گوشت کھائے بھی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا اگر گوشت نہیں کھائے تو کسی کی غیبت کیے ہو؟ تو ان لوگوں نے اقرار کیا۔ تو معلوم یہ ہوا ہے کہ یقیناً اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے تو گویا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے گوشت خوری کرتا ہے۔ تو جس طریقے سے کسی بدن سے، باڈی سے گوشت کاٹ کر نکالا جاتا ہے، نہ نکالا جائے تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی عزت دار انسان کی غیبت بھی عزت دار انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اس لیے تمثیلاً جو ہے یہاں پر مثال کے طور پر کہا گیا ہے، لہذا یقیناً جو تمثیل قرآن کریم نے دیا ہے وہ ایک دم اپنی جگہ پہ پرفیکٹ ہے۔ تو لوگوں کو غیبت سے بچنا چاہیے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کر دے اور پھر اس کو احساس ہو کہ میں نے اس کی غیبت کر دیا ہے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، اس کے لیے دعائے بخشش کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 3 عام مومنین کی غیبت تو حرام ہے، مگر 3 لوگوں کی غیبت تو حرام نہیں ہے۔ ایک وہ شخص جو اہل احوا ہو، یعنی جو بدعتی ہو، گمراہ گر ہو، وہ اپنی فاسد اور باطل عقائد و نظریات سے لوگوں کو کنونس کرتا ہو باطل کی طرف، بد اعتقادی کی طرف، تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس کی غیبت کرنا حرام نہیں ہے۔ اس کی غیبت کرنے کا مطلب مقصود یہ ہوگا کہ لوگ اس کے فاسد نظریات اور باطل عقائد سے بچیں، یہ مقصد ہے۔ اور ایسے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص جو فاسق معلن ہو، کہ جو کھلے عام گناہ کرتا ہو اور ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرتا ہو، اسے گناہ پر کوئی ندامت اور شرمندگی نہ ہوتا ہو، تو ایسے شخص کی بھی جو ہے غیبت کرنا حرام نہیں ہے۔ اور اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں اس جو فعل اس نے فسق و فجور کا اختیار کیا ہے، اس پر لوگوں کو جو ہے
نفرت دلایا جائے، آر دلایا جائے، تاکہ لوگ اس طرح کے گناہ کر کے عادی نہ بنے۔ اور تیسرا، وہ شخص جس کی غیبت کرنا حرام نہیں ہے وہ ہے بادشاہ، ظالم بادشاہ۔ ظالم بادشاہ کی بھی غیبت حرام نہیں ہے۔ اس طریقے سے تو مطلب 3 لوگوں کی غیبت حرام نہیں ہے، یعنی بدعتی، اور دوسرا فاسق معلن، اور تیسرا ظالم بادشاہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ نہیں، پھر فَكَرِهْتُمُوهُ، تم ناپسند کرو گے۔ تو جب دل میں یہ پیدا ہو، یہ داعیہ کہ میں کسی کی غیبت کروں، اور ایک بات یاد رہے کہ جب انسان غیبت کرتا ہے تو شیطان جس کو آپ نہیں دیکھتے ہو، وہ آ کر آپ کے ہونٹ میں شہد لگاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے آپ لذت محسوس کرتے ہو۔ اسی لیے غیبت کرنے والوں کو بہت ہی تلذذ اور لذت حاصل ہوتا ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ یعنی شہد لگاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے غیبت میں بڑا مزہ ملتا ہے۔ تو یقیناً جب غیبت میں مزہ ملے انسان کو تو سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان جو ہے میرے ہونٹوں میں اپنی دستکاری کر رہا ہے، شہد لگا رہا ہے۔ تو غیبت بہت بری چیز ہے۔ کسی کے عیب کو پیٹھ پیچھے بیان کرنا یہ بہت بڑی جو ہے گناہ کا سبب ہے، اور کسی کی عیب گوئی کرنا، عیب جوئی کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کو قطعی پسند نہیں ہے۔ بس 3 لوگوں کا استثناء فرمایا گیا ہے۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جو کیا کہتے ہیں فاسق معلن ہو، اور تو اس کے بھی عیوب بیان کیا کرو، تاکہ لوگ اس طرح کے افعال کو اختیار کرنے سے بچیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین وزہدہ فی الدنیا وبصرہ عیوبہ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور اسے دنیا سے بے رغبت کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ دوسروں کے عیب نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اپنا عیب دیکھتا ہے، وہ اپنا عیب دیکھتا ہے۔ جس دن کسی بھی مومن میں یہ یعنی شعور پیدا ہو جائے کہ ہم دوسرے کے عیب کو ہم تلاش کریں، پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ فرمایا، خیر کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ اذا اردت ان تذکر عیوب صاحبک فاذکر عیوب نفسک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب دل میں تمہاری یہ بات پیدا ہو کہ تم اپنے کسی ساتھی کا عیب جو ہے بیان کرو، عیب کا تذکرہ کرو، تو اپنے عیب کو جو ہے بیان کیا کرو، اپنے عیب کو تصور کرو کہ میرے اندر بھی تو عیب ہے۔ پہلے اپنی اصلاح کر لو، اور ظاہر سی بات ہے جب اپنی اصلاح انسان کر لے گا تو دوسرے کے پھر عیب کے چکر میں نہیں پڑے گا۔ تو اس لیے اسلام ایک دین مہذب ہے، اور اللہ اس کا رسول یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں امن و امان رہے، اور غیبت، حسد، جلن، یہ تمام چیزیں جو ہیں بد امنی اور شر و فساد کا جو ہے سرچشمہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شعور زندگی بھی شعور بندگی کے ساتھ عطا فرمائے۔ باللہ التوفیق، وآخر دعوانا الحمد للہ۔